ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں مٹی کی خوشبو اور نماز کی آواز ہر صبح گونجتی تھی، وہاں رہتا تھا ایک معصوم مسلمان بچہ جس کا نام تھا احمد۔ احمد کی عمر صرف 10 سال کی تھی، لیکن اس کے دل میں ایمان بہت گہرا تھا۔ اس کے ابو ایک سادھارن مزدور تھے جو دن رات محنت کر کے اپنے پریوار کا خرچ چلاتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی تمنا تھی کہ احمد دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی شکشا حاصل کرے اور نیک انسان بنے۔ ہر صبح فجر کی اذان ہوتے ہی احمد اٹھ جاتا، وضو کرتا اور اپنے ابو کے ساتھ مسجد چلا جاتا۔ سردیوں کی کٹرتی صبح ہو یا گرمیوں کی تپتی دوپہر، اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون اور روشنی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ کہا کرتے، یہ بچہ بہت نیک بنے گا، اس کی پیشانی پر نور جھلکتا ہے۔ ایک دن اسکول میں ایک پرتیوگتا رکھی گئی، ایمانداری کا سبق کے وشے پر۔ کبھی بچوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے جیون کا کوئی سچا قصہ سنائیں جس سے سچائی اور ایمانداری کی سیکھ ملے۔ احمد نے سوچ لیا کہ وہ اپنی زندگی کی سچی گھٹنا بتائے گا۔ اگلے دن جب اس کا نام پکارا گیا تو وہ آتم وشواس سے کھڑا ہوا اور بولا، کل میں ابو کے ساتھ بازار گیا تھا۔ ابو نے مجھے 100 روپے دیے کہ میں 2 کلو آٹا خرید لاؤں۔ میں نے جلدی سے پیسے دیے اور آٹا لے کر گھر لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر پتا چلا کہ دکاندار نے غلطی سے مجھے 20 روپے زیادہ واپس کر دیے تھے۔ ابو نے کہا، بیٹا یہ ہماری کمائی نہیں ہے، یہ کسی اور کا حق ہے۔ اگلے دن میں جا کر وہ 20 روپے دکاندار کو واپس کر دیا۔ وہ حیران رہ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹا اگر ہر بچہ تمہارے جیسا ہو جائے تو دنیا جنت بن جائے گی۔ پوری کلاس چپ تھی، سب کی نظریں احمد پر ٹک گئی۔ اس کے چہرے پر ایمان کی روشنی جھلک رہی تھی۔ ٹیچر نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا سچائی اور ایمان کا سب سے بڑا انعام اللہ دیتا ہے، لیکن آج اسکول کی طرف سے یہ انعام تمہارے نیک دل کے لیے ہے۔ دھیرے دھیرے احمد بڑا ہونے لگا۔ اسکول کے بعد وہ مدرسے جاتا، قرآن پڑھتا، حدیثیں یاد کرتا اور مسجد کے امام صاحب کی مدد کرتا۔ گاؤں کے بچے اس سے سیکھتے تھے، احمد بھائی جھوٹ نہیں بولتے، احمد بھائی نماز نہیں چھوڑتے۔ ایک دن گاؤں میں اچانک ایک بڑا حادثہ ہوا۔ پاس کے جنگل میں آگ لگ گئی، کئی جانور اس میں پھنس گئے تھے۔ لوگ ڈر کے مارے پاس نہیں جا رہے تھے، لیکن احمد آگے بڑھا۔ اس نے اپنی چادر پانی میں بھگوئی، منہ پر باندھی اور اندر جا کر ایک چھوٹے سے ہرن کے بچے کو باہر نکال لایا۔ سب لوگ تنگ رہ گئے۔ کسی نے پوچھا، بیٹا تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ احمد مسکراتے ہوئے کہا، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رحم صرف انسان پر نہیں بلکہ اللہ کی ہر مخلوق پر کرنا چاہیے۔ اس دن سے پورے گاؤں میں احمد کی عزت اور بڑھ گئی۔ لوگ اپنے بچوں سے کہتے، احمد جیسے بنو۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا، یہ بچہ صرف اپنے ماں باپ کا نہیں بلکہ پوری امت کا فخر ہے۔ احمد کی زندگی آسان نہیں تھی۔ ابو بیمار ہو جاتے تو کبھی اسکول کے بعد مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلاتا، لیکن اس نے کبھی شکایتیں نہیں کی۔ وہ ہمیشہ کہتا، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ایک دن شہر کے ایک بڑے اسکول کے ٹیچر گاؤں آئے۔ انہوں نے مسجد میں احمد کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا۔ اس کی آواز اتنی پیاری تھی اور اثردار تھی کہ سننے والوں کے دل نرم پڑ گئے۔ ٹیچر نے کہا، بیٹا تمہیں اسکالرشپ مل سکتی ہے، تمہیں بڑے مدرسے میں پڑھنا چاہیے۔ یہ سن کر احمد کے ابو کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، بیٹا مجھے تم پر گرو ہے۔ احمد نے جھک کر ابو کے ہاتھ چومے اور کہا، ابو یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کچھ سالوں بعد احمد ایک عالم دین بن گیا۔ وہ اپنے گاؤں لوٹا اور وہاں کے بچوں کو قرآن پڑھانے لگا۔ اب وہ صرف ایک شکشک نہیں بلکہ لوگوں کو اچھائی، صبر اور انصاف کا پیغام دینے والا بن گیا تھا۔ ایک دن ایک چھوٹا بچہ اس کے پاس آیا اور بولا، استاد جی میں بھی آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ احمد مسکرایا اور بولا، بیٹا اگر تم نماز سے محبت کرو، سچائی سے چلو اور کسی کا دل نہ دکھاؤ تو تم بھی میرے جیسے بن جاؤ گے۔ ایک دن مسجد میں وہی خوشبو اور وہی نور پھیل گیا جو کبھی چھوٹے احمد کے ایمان سے پھیلا کرتا تھا۔ یہی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، سچائی، صبر اور رحم کسی بھی عمر میں انصاف کے دل کو روشن کر سکتے ہیں، اور نیک کام انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کام
کامیاب بناتا ہے۔